ہم علی والے ہیں تو ہم کو کہیں تو جڑے ہیں ایک دوسرے سے. بہت سی جگہوں پہ چلیے عقائد کے مسئلے میں مثلا تنظیم والوں کا آ جاتا ہے بدعقیدہ ہیں. میں الفاظ صرف استعمال کر رہا ہوں, میں نہ کسی پہ طنز کر رہا ہوں نہ کچھ, لیکن یہ حقائق ہیں, انہیں کہہ کے ہی صحیح بات تک پہنچا جا سکتا ہے. بدعقیدہ سمجھا جاتا ہے ہمیں, کبھی کبھی ہمیں وہابی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی کسی کو MI6 ایجنٹ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو سعودیہ کا ایجنٹ کہہ رہا ہے. بدگمانیاں تو ہماری اکیلی اوقات نہیں ہے, لہذا میں نے برسوں پہلے ذاتی سطح پر ان خطبہ اور ذاکرین اور علماء سے رابطہ شروع کیا جو ظاہراً ہمارے افکار سے بہت جگہ متفق نہیں ہیں اور ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتے, اور قوم کے سامنے ہماری بات کو چونکہ وہ غلط سمجھتے ہیں لہذا اس کو قوم کے سامنے بھی رکھتے ہیں. لیکن میں نے سیکھا یہ اپنی زندگی میں کہ دوریوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور غلط فہمیوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کیا رہی ہے؟ جوڑنے کی کہ توڑنے کی؟ خود تو توڑتے نہیں تھے, قطعاً جوڑتے تھے, لیکن قوم کسی وجہ سے آپس میں لڑے, دو لوگ لڑیں تو ان کی لڑائی ختم کرواؤ. چھٹے امام کے صحابی, مجھے ان کا نام یاد نہیں, جناب زرارہ ہیں کہ کون ہے, دو مومنین لڑ رہے تھے, کچھ پیسوں کی لین دین کا معاملہ تھا. کہہ رہا تھا ان کے ذمے میرا 300 یا 600 درہم نکلتے ہیں, دوسرا کہہ نہیں نکلتے ہیں. تو یہ گئے کہ جھگڑا نہ کرو, چلو گھر, ہم پیسے دے رہے ہیں. دے کے پیسہ جھگڑا نپٹا دیا. اس کا کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی جیب سے دیے, یہ میرے امام نے رکھے ہیں تاکہ جب کوئی ایسا معاملہ آئے جس کی وجہ سے ہمارے شیعہ آپس میں پیسوں کے لیے لڑنے لگیں تو تم دے کے اس جھگڑے کو مٹاؤ. اسی طرح سے ائمہ طاہرین نے اندر کوئی اختلاف نہ ہو, یہ ایک دوسرے ہمیشہ ان کی سیرت کا تقاضا یارا اور حکم جاری کیے ہیں کہ جو تمہارے بھائی ہیں, برادران اہل سنت ہیں, جو تمہارے مذہب پہ نہیں ہیں, ان کے جنازوں میں جاؤ. وہ بیمار ہوں تو ان کی تعزیت کے لیے جاؤ, ان کی نماز میں شرکت کرو. اس طرح کے 8-10 احکام یعنی ہمیں کھینچ کے قریب لانا ہے. حتیٰ کہ ہم جو غیر مسلم ہے اس کو بھی دور کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتے. قرآن یہی کہتا ہے کہ جو کسی ایک کو مار ڈالے تو اس نے سارے انسانوں مار ڈالا, جو ایک کو زندہ کرے سب کو زندہ کیا. من قتل نفسا بغیر نفس, تو اس میں امام صادق علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے اور کہا آخری معنی یہ ہے کہ تمہارے ذریعے کوئی ایک راہ ہدایت پہ آ جائے تو تم نے انسان زندہ کیا, اور ایک کو زندہ کیا تو سب کو. تمہارے ذریعے اگر خدا نہ کرے کوئی بہک جائے تمہارے کسی جملے سے, تمہارے کسی شعر سے, تمہارے کسی عمل سے, تو تم نے اس کو مار ڈالا, اس کو مارا تو سب کو مارا. تو یہاں کوئی جو ہے اس کوئی میں نہیں لکھا ہے کہ شیعہ ہو, اس کوئی میں نہیں لکھا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها. کوئی نفس مراد میں تو اس آیت سے نہیں سمجھا ہوں, اس میں کوئی قید مجھے نہیں محسوس ہوتی کہ اس میں مسلمان کی قید لگی ہو یا شیعہ کی قید. جو کسی کو مار ڈالے, وہ کسی چاہے ملحد ہو, کسی کو نہ مانتا ہو, چاہے وہ بت پرست ہو, چاہے وہ رسالت کے منکر ہو, سب کسی میں آ جاتے ہیں. جیسے اسلام کا مزاج یہی ہے. رمضان کی دعا میں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور 8, 10, 12 مطالبے دیتے ہیں, اس میں کہیں نہیں لگا ہے مسلمین مومنین جو قبر میں ہیں, جو مریض ہیں, جو قرض دار ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جڑنا ہے, معصومین کا حکم یہی ہے, اور جڑنے ہی میں ہماری کامیابی ہے. ابھی ایران کو اتنا کمزور پیش کرنے کی کوشش کی, اتنے بڑے رہبر مار دیے گئے, سارے سردار, لیکن شخصیات, لیکن ہوا کیا, پوری قوم جڑ گئی. ظالم توڑ رہا تھا, وہی توڑنے کا اسلحہ جوڑنے کا بن گیا.